بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے، اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا، میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان و مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا تو میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم بس چاہو تو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا اور ایک شخص سیما کے ہاتھ میں ان کو فروخت کر دیا۔ یہ سیما خرید کر ان کو اپنے گھر لے گیا، جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ سیما نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک کردار دے کر کہا کہ سامنے والا پہاڑ جو 3 مربع میل رقبے میں واقع ہے، اس کی مٹی کاٹ کر باغ میں ڈال دو۔ یہ حکم دے کر سیما اپنے کسی ضرورت کے تحت کام سے چلا گیا اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب سیما گھر واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا ہے یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں غلام کہاں ہے۔ تو یہ سن کر سیما خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنے مولا کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ان کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا، بھائی میں خضر ہوں، جس کو سن کر سیما کے ہوش اڑ گئے۔ تو یہ کیا کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پہ لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہے۔ پھر یہ سوچنے کے بعد سیما نے توبہ کی اور پروردگار عذرخواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب العالمین، مجھ سے اس کا موازنہ نہ کیجیے کیونکہ میں نے ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے، اور میرے پروردگار، میں نے تیرے ہی حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوں، اس پر تیرا شکر گزار کرتا ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا دعا مانگ رہا تھا، اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما، اس کی توبہ قبول فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر کون ہو؟ تو اس شخص نے بتایا، میں تو شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر علیہ السلام، آپ نے اپنے رب کے لیے مکان بنا کر دنیا کی طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ میں سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اس جگہ ایک اور درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کر دی۔ تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو دنیا اور آخرت پر ترجیح دی، اور پھر فرمان ہوا، اپنے عزت اور جلال کی قسم، میں دنیا کی محبت میں رضامند نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا، اے شاذون، دعا کرو اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔